جیلانی لیگل ٹی وی پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے شہباز گل کی گرفتاری کے حوالے سے کہ اس کی گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد جوڈیشل ریمانڈ ہوا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ کہ جب عدالت نے ان کو دوبارہ ریمانڈ میں دینے کی وہ درخواست منظور کی تو پٹیالہ جیل راولپنڈی میں پنجاب پولیس بھی پہنچ گئی، اسلام آباد کی پولیس بھی پہنچ گئی، اور ٹی وی سے یہ پتہ یہی چل رہا تھا کہ پنجاب پولیس کہہ رہی ہے کہ کسٹڈی ہمارے حوالے کی جائے، اسلام آباد پولیس کہہ رہی تھی کہ ہمارے حوالے کی جائے۔ تو ان باتوں سے قطع نظر پولیٹیکل بات کیا ہے ہمارا اس سے واسطہ نہیں ہے۔ لیگلی جو قانون پاکستان، آئین پاکستان کیا کہتا ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے عام طور پر پریکٹس بھی یہی ہے، قانون بھی یہی ہے کہ جس تھانے کی حدود میں کسی شخص کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوتا ہے اور وہاں کا جو تفتیشی ہے جس کو تفتیش سپرد کر دی جاتی ہے اس نے تفتیش کرنی ہے، اور وہ شخص اس ملزم کو گرفتار جب کرتا ہے تو اس تھانے کی حدود کا جو مجسٹریٹ ہے اس کی عدالت میں وہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر پیش کرنا ہوتا ہے کہ یہ شخص میں نے اس مقدمے میں گرفتار کیا ہے اور اس سے میں نے مقدمے کی تفتیش کرنی ہے، لہٰذا مجھے جو ہے وہ ریمانڈ دیا جائے۔ اب جو ریمانڈ ہے جو پولیس کا جو رکھ سکتی ہے اپنے پاس عدالت کی اجازت سے، وہ 14 دن ہے، وہ 3 دن کا، 4 دن کا، 5 دن کا یا 14 دن کا وہ آئی او جو ہے تفتیشی افسر وہ لے کر آتا ہے پیپر۔ اب یہ کورٹ کا اختیار ہے کہ کورٹ کیا دیکھتی ہے، کیا سمجھتی ہے کہ ایک ساتھ 14 دن کا ریمانڈ دے دینا ہے یا 2 دن کا دینا ہے، 3 دن کا دینا ہے، 4 دن کا دینا ہے، یعنی کہ میکسیمم کورٹ بھی 14 دن سے زیادہ پولیس کی حراست میں ملزم کو نہیں رکھ سکتی۔ اور اس جب عدالت جو ہے کسی بھی ملزم کو اگر 3 دن کا یا 4 دن کا ریمانڈ دیتی ہے اس دوران تفتیشی جو ہے وہ تفتیش کرتا ہے، وہ جو ملزم کے ذمے آلات ہوتے ہیں، ویپن ہوتے ہیں، اگر لوٹ کا مال ہے، جو بھی ہے ریکوری جو مقصود ہو وہ کرتے ہیں، اور اس کی بابت پھر وہ 2-3 دن کا جو ریمانڈ عدالت نے دیا اس کے بعد وہ عدالت میں بتاتے ہیں کہ اتنا ریکور ہو گیا ہے یا ریکوری نہیں ہوئی اور مزید جو ہے وہ ہمیں ضرورت ہے، تو پھر وہ عدالت پھر دیکھتی ہے کہ آیا اس کو دینا چاہیے ریمانڈ یا نہیں۔ اور اگر عدالت جو ہے مجسٹریٹ جو ہے، عام طور پر مجسٹریٹ ہی ریمانڈ دیتے ہیں، وہ اس ملزم کو جوڈیشل کر دیتا ہے یعنی کہ جیل بھیج دیتا ہے، اور وہ جو آرڈر ہے جو مجسٹریٹ صاحب کہا کہ جیل بھیجنے کا، اس کو جو مدعی مقدمہ ہوتا ہے وہ اس کو اوپر ایڈیشنل سیشن جج کے پاس بطور فوجداری نگرانی دائر کرتا ہے کہ میں اس فیصلے سے متفق نہیں ہوں۔ آئی او بھی اس میں بعض مقدمات میں کمپلیننٹ ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ پھر وہاں پہ دیکھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ شہباز گل کے کیس میں بھی یہی ہوا کہ ریمانڈ ہوا، اس کے بعد جوڈیشل ہوا، اس کے بعد اوپر نگرانی گئی، ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے جو ہے وہ ایکسیپٹ کی اور انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ اس کو 4 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ پولیس کی حراست میں دیتے ہیں، لیکن اس نے ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا کہ ملزم کو پہلے جب جیل سے نکالیں گے تو میڈیکل کرایا جائے۔ اب جو پٹیالہ جیل کے اندر صورتحال بنی وہ یہ بنی کہ پنجاب پولیس نے کہا کہ ہم نے لے کے جانا ہے۔ اب جیل جو انتظامیہ تھی، جیل سپرنٹینڈنٹ تھے وہ، اور آئی او اسلام آباد وہ بھی موجود تھے، تو یہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی عدالت نے کون سے ملزم جیل بھیجے ہیں،
جو عدالت ملزم کو جیل میں بھیجتی ہے وہی عدالت اس کو جو ہے وہ باہر نکالتی ہے. جب ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد کا حکم ہوا وہاں پہ وہ پیش ہوئے, انہوں نے آرڈر کی کاپی دی اور وہ جیل سپرنٹینڈنٹ پابند ہے قانون کہ اس عدالتی فیصلے پہ عمل درآمد کرے, اور جیل سپرنٹینڈنٹ پابند ہے اس آئی او کا جس آئی او جو ایف آئی آر اس ملزم کے خلاف ہے اور جو اس مقدمے کا تفتیشی ہے وہ شخص اس آئی او کے حوالے کرنے. اس کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے. تو پنجاب پولیس نے جو وہاں پہ گئی, اس نے سب نے ہم نے دیکھا ٹی وی پہ کہ وہاں پہ کافی معاملات ہوئے. تو پنجاب پولیس بطور قانون کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب پولیس کا ایکٹ جو ہے وہ انلیگل تھا, وہاں اس کو جو نہیں جانا چاہیے تھا. اور پھر جیل سپرنٹینڈنٹ جو نیا تعیناتی ہوئی 2-4 دن اس سے قبل, اس نے بالکل قانون کے مطابق جو عدالت کا حکم تھا اس کے مطابق اس نے آئی او کے حوالہ شہباز گل کو کیا اور اس نے فرسٹ آف آل وہاں سے لے کے میڈیکل کرایا جو کورٹ کا آرڈر تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب پولیس کا اس طرح جیل میں جانا مناسب نہیں تھا. اور شہباز گل کو انہوں نے میڈیکل کروایا, اس کے بعد جو ہے کورٹ میں پیش کیا. پھر عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے, ریمانڈ کے لیے جو ہے انویسٹیگیٹ کیا اور یہ انویسٹیگیشن کی. اور یہ بات ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہاں پہ بہت سارے جو ہے وہ ایسی باتیں تھیں پولیٹیکلی بھی قانوناً بھی. تو یہ ویڈیو خاص اس مقصد کے لیے بنائی گئی کیونکہ پولیٹیکلی بات جو ہے وہ ایک اور پیرائے میں چلی جاتی ہے. وہاں جو ہے اس بات کا یہاں پہ بات کرنا مناسب نہیں ہے. ہم نے لیگل بات کرنی ہے کہ قانون کیا کہتا ہے. جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے